السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہستی ٹی وی۔ سائنٹسٹ کے مطابق بہت زیادہ سٹریس یعنی ذہنی دباؤ یا بہت زیادہ ٹینشن کے دوران ہمارا دماغ قدرتی طور پر بہت سارے ہارمونز کو خارج کرتا ہے، جن میں سے ایک کا نام ہے کورٹیوٹروفک ریلیزنگ ہارمون یا پھر اسے CRA بھی کہتے ہیں۔ پرانے زمانے کے اندر ایسی عورتیں جو وقت سے پہلے بچوں کو جنم دیتی تھیں یا پھر ایسے بچے جن کی مکمل گروتھ ہو جانے سے پہلے ہی وہ پیدا ہو جایا کرتے تھے، ان بچوں کی ماؤں کے خون کے اندر یہ ہارمونز بہت زیادہ مقدار میں ریلیز ہوا کرتے تھے، یعنی کہ ان ہارمونز کا قدرتی طور پر خون کے اندر شامل ہونا مس کیریج یا ماؤں کے لیے وقت سے پہلے بچے کی پیدائش کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور جس کی وجہ ہوتی ہے ذہنی دباؤ، خوف یا ڈپریشن۔ لیکن حالیہ ریسرچ نے بتایا کہ CRH یا دوسرے ہارمون جسم میں اور بھی کئی جگہ خارج ہوتے ہیں اور کچھ مخصوص ماسٹ سیلز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو کہ الرجک ریئیکشن کی وجہ بنتا ہے۔ یہ ماسٹ سیلز عورتوں کے یوٹرس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں، سو ٹینشن یا خوف کی وجہ سے جب CRH ہارمونز خارج ہو کر ان ماسٹ سیلز پر اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ ایک خاص طرح کا کیمیکل بنانے لگتے ہیں جو کہ مس کیریج کی وجہ بنتا ہے۔ یہ ریسرچ سن 2003 میں پبلش کی گئی، جسے انسان اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہو کر اور دن رات کی محنت اور تجربات کے بعد آج ثابت کر رہا ہے۔ لیکن عرب کے صحرا میں 1400 سال پہلے قرآن کریم میں یہ بات کس نے مسلمانوں کو بتائی؟ کیونکہ سورہ حج کی ابتدائی 2 آیات پر غور کریں، جب اللہ پاک قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور حاملہ عورت اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ لوگ اس منظر کو دیکھ کر ایسے لگیں گے جیسے نشے میں ہوں، لیکن نہیں ہوں گے، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پریگننٹ عورتوں کو اس صورتحال کو دیکھ کر مس کیریج ہوں گے، اور یہ وہی الفاظ ہیں جو قرآن کریم نے ہو بہو آج سے 1400 سال پہلے اس وقت بیان فرمائے جب اس ریسرچ کے بارے میں کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا ٹینشن یا ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ عذاب یعنی سورہ نمبر 33 کے اندر اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے۔ غور کریں کہ یہاں پر خاص طور پر آدمی یا مرد کا نام لے کر اس آیت مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر عربی کے اندر رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اس آیت مبارکہ کے اندر عورت کا نام نہیں لیا گیا۔ قرآن پاک کے اندر دل کا مقام بتانے کے لیے عام طور پر سینے کا مقام بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر دل کی لوکیشن بتانے کے لیے جوف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ پورے جسم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ عورتیں حاملہ ہو سکتی ہیں اور ان کے جسم کے اندر سینے کے مقام کے علاوہ ایک دل اور بھی دھڑکتا ہے جو ان کے جسم کے اندر ہی موجود رہتا ہے، اور یوں جوف کا مطلب ہمیں واضح طور پر اس آیت مبارکہ کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے۔ بے شک قرآن کا ایک ایک لفظ حکمت پر مبنی ہے، اور اسے نازل کرنے والی ذات انسانوں کی حاکم اور مالک ہے، جس نے قرآن اور حدیث کی صورت میں اپنی نشانیاں واضح طور پر کھول کھول کر مسلمانوں پر ظاہر فرمائی تاکہ وہ انہیں سمجھ کر اس سے عبرت حاصل کریں اور ان کا ایمان وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔